نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد كل فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رزق حلال سے متعلق موضوع چل رہا تھا۔ اس وقت امت مسلمہ کو دو باتوں کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اس میں ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے تربیت اولاد۔ رزق حلال کے بعد میں جب بات چیت ہوتی ہے تو شیطان عام طور پر دل میں خیالات ڈالتا ہے کہ ہماری کمائی تو حلال ہے، ہم تو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں دولت حاصل ہوتی ہے۔ ہماری دولت بالکل حلال، طیب اور پاکیزہ ہے۔ واقعتاً آدمی شراب فروخت کرے، مردار کی بے کرے یا ایسی چیز کی بے کرے جس کو شریعت اسلام نے مال قرار نہیں دیا ہے، جائز قرار نہیں دیا ہے، وہ تو حرام ہے ہی۔ لیکن بہت ساری شکلیں ایسی ہیں کہ آدمی اپنی کمائی پر تو مطمئن ہے، البتہ کمائی کے ساتھ بعض ایسی چیزیں کرتا ہے کہ وہ اس کی حلال کمائی خود بخود حرام بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی صبح سے شام تک اپنے کھیت میں کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک دکاندار صبح سے شام تک اپنی دکان میں محنت کرتا ہے۔ ایک ملازم اپنی ملازمت پر رات دن ایک کرتا ہے اور خون پسینہ ایک کر کے، محنت مزدوری کر کے، مشقت اٹھا کر کے ماہانہ پورا کرتا ہے، مہینہ پورا کرتا ہے اور اس کو کچھ مال حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں، واقعتاً یہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ لیکن شیطان اور نفس بعض ایسے کاموں میں مشغول کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ حلال کمائی خود بخود حرام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ان طریقوں سے حلال اور طیب کمائی کی، لیکن ہم اپنے گھر میں جو بجلی استعمال کر رہے ہیں اور اس کا جو میٹر لگا ہوا ہے، جو گیس استعمال کر رہا ہے اور اس کا جو میٹر لگا ہوا ہے، اللہ نے جو عقل سلیم عطا فرمائی تھی، جس کا صحیح استعمال کا طریقہ بتلایا تھا، آدمی اس عقل کو غلط استعمال کرتا ہے اور غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں اس گیس کے اور لائٹ کے جو میٹر ہیں، اس میٹر میں کاریگری کرتا ہے اور اس کاریگری کے نتیجے میں جتنا ماہانہ بل بنتا ہے میٹر اس سے کم دکھلاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ماہانہ بل آ رہا تھا 5,000 روپے، گیس بل آ رہا تھا 3,000 روپے۔ ہم نے اس کے میٹر میں اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے چھیڑخانی کی یا اس کے جاننے والوں سے چھیڑخانی کرائی، جس کے نتیجے میں 5,000 کے بجائے 2,000 بل آ رہا ہے بجلی کا اور 3,000 کے بجائے 1,000 بل آ رہا ہے گیس کا۔ میرے بھائی، ہمارے گھر میں، ہماری تجوری میں، ہماری بینک میں، ہمارے جیب میں جو حلال پیسے تھے، یہ جو ہم نے 2,000 کی کٹوتی کی ہے، یہ ہمارے حلال کے پیسے 2,000 حرام کے بن گئے۔ ہم نے بل کے ساتھ چھیڑخانی کی، میٹر کے ساتھ چھیڑخانی کی
اور حکومت کے خزانے سے چوری کی، ہم نے 2000-3000 بچا لیے، تو ہمارے پاس جو 2000-3000 جو محنت سے کمائے تھے، رات دن ایک کر کے کمائے تھے، آرام اور نیند کو چھوڑ کر کمائے تھے، وہ خود بخود حرام کے بن گئے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، ٹرینوں کا سفر کر رہے ہیں، بس کا سفر کر رہے ہیں، اور اپنی چالاکی سے بس کے کنڈکٹر کو دھوکہ دیا اور ٹکٹ نہیں لیا، ریلوے کا سفر کیا اور ٹکٹ نہیں لیا، یا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور سیکنڈ کلاس میں جان بوجھ کر بیٹھے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور فرسٹ کلاس میں بیٹھے اور اپنی عیاری سے سفر پورا کر لیا۔ چنانچہ بس کی جو ٹکٹ ہوتی ہے، ریلوے کی جو ٹکٹ ہوتی ہے، یا فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، ہم نے یہ غبن کر کے اپنے پاس جو حلال اور طیب پیسے تھے اس کو حرام کر دیا۔ شیطان نے ہمیں کیا دھوکہ دیا؟ ماسٹر مائنڈ ہے، بہت ہوشیار ہیں، بھلبلوں کو ہم الو بنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے دوسروں کو الو نہیں بنایا، شیطان نے ہمیں الو بنایا، اور ایسا الو بنایا کہ سرکاری خزانوں میں چوری کرا کر کے ہمیں اللہ کا گنہگار ٹھہرا دیا۔ یاد آیا حضرت حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی میں حکیم امت مجدد ملت تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، ساتھ میں اپنے ایک بچے کو بھی لے آئے۔ حضرت نے دوران گفتگو یہ پوچھا کہ بچے کا ٹکٹ آپ نے لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے بچہ عمر کے اعتبار سے تو بڑا ہے، اس کا ٹکٹ پورا بنتا ہے، لیکن قد و قامت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، ناٹا ہے، چھوٹا دکھتا ہے، لہذا میں نے اس کا ٹکٹ آدھا لیا ہے۔ حضرت نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے خلافت دینے میں غلطی کی، سب سے پہلے ان کی خلافت کو چھینا، اور خلافت کو چھیننے کے بعد کہا یہ بھی سرکاری محکمے کی چوری ہے، گرچہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے ناٹا ہے، چھوٹے قد کا ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے عمر کی اس منزل کو پہنچ چکا ہے جس میں قانون کے اعتبار سے اس کا پورا ٹکٹ لیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی شکلیں ہیں۔ مثلا دادا کا انتقال ہو گیا، دادا نے زمین چھوڑی، وہ زمین 3.5 کروڑ روپے میں بیچی گئی۔ بیچنے کے بعد ایک شکل تو یہ ہے، حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ 3.5 کروڑ ملے ہیں، یہ ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے، ان کے یہ ورثہ ہے، اتنے چچا ہے، والد صاحب ہے، اتنی پھوپھیاں ہیں، آپ تقسیم کر دیں۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن بعض مرتبہ نفس و شیطان ایسے دھوکے دیتا ہے کہ فتویٰ بھی پوچھواتا ہے اور چوری بھی کرواتا ہے۔ وہ کس طرح؟ 3.5 کروڑ کی زمین بکی ہے، وہ مفتی صاحب سے پوچھتا ہے کہ دادا صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اہلیہ ہے، اور انہوں نے جو زمین چھوڑی ہے وہ 3 کروڑ میں بکی ہے، 50 لاکھ اپنے جیب میں ڈال دیے، کہاں 3 کروڑ میں بکی ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے جواب تیار کر دیا، اب دنیا کو دکھا رہا ہے الحمدللہ میں نے تو اپنے دادا کی میراث کا بالکل شرعی طور پر حصہ کیا ہے اور شرعی طور پر تقسیم کی ہے، یہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے۔ تو ایک تو آدمی فتویٰ پوچھے بغیر چوری کرتا ہے، اور ایک آدمی فتویٰ پوچھنے کے بعد چوری کرتا ہے، شیطان یہ سارے کام کرواتا ہے۔ اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج کل ہمارے اندر سے حلال کا اہتمام اتنا اٹھ چکا ہے، مثال کے طور پر دکان پر خریدنے کے لیے گئے، تیزا بھاؤ ہوا، دکاندار بڑے اصرار سے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز 125 روپے کی ہے،
100 روپے ڈال دیے اور چلے آئے، تجھے لینا ہو لے، نہ لینا ہو لے، ہم تو چلے، وہ سامنے والا راضی نہیں ہے. آپ نے 25 روپے کا گھاٹا کیا، یہ 25 روپے آپ کی حلال کمائی سے حرام بن گئے، اس لیے کہ سامنے والا راضی نہیں ہے. سامنے والے نے آپ کو بتلایا کہ ہاں آپ بات چیت کرے، آپ اس سے التماس درخواست کرے اور آپ اس کو بتائے، وہ سمجھائے یا منوائے. اگر وہ بطیب خاطر مان لے اور کہا ٹھیک ہے بھائی 125 روپے کی ہے لیکن آپ کو 100 روپے میں دیتا ہوں تو حلال ہے. لیکن آپ نے تو مجبور کر دیا کہ لینا ہو تو لے، نہ لینا ہو تو نہ لے، میں تو ڈال کر چلا، اور 100 روپے دے دیے اور 25 روپے چھوڑ دیے. یہ 25 روپے آپ کے جیب میں حرام کے ہو گئے. آپ نے کسی سے قرض لیا، قرض دینے کی باری آئی، 1000 روپے قرض لیے ہیں، 950 روپے دیے کہ ہو گیا بس بہت ہوا. سامنے والا تیار نہیں ہے اور آپ کے اس کے 50 روپے آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ بیچارہ مجبور ہے، مجبوری میں اس نے لے لیے، وہ منع کر رہا ہے نہیں میرے 50 باقی ہے، کہا میں تو نہیں دینے کا، بہت ہو گیا. آپ نے یہ 50 روپے اپنے پاس جو حلال تھے اس کو حرام کر دیے. کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ آپ بمبئی جا رہے ہیں، ہمارے لیے فلاں چیز خرید کر لے آئے، آپ کو 500 روپے کا نوٹ دیا، وہ چیز آئی 495 روپے کی. آپ نے سمجھا 5 روپے تو معمولی ہے، اس کا کیا حساب، اس کا کیا دینے کا. آپ نے مٹھائی لا کر دے دی لیکن 5 روپے واپس نہیں لوٹا ہے. یہ 5 روپے آپ نے حرام کے کھائے، یہ 5 روپے آپ کے جیب میں جو حلال اس میں حرام کے بن گئے. میرے بھائی، ایک تو آدمی مستقل حرام کمائی کرتا ہے، لوگوں سے لوٹ پھاٹ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو ہے ہی حرام. لیکن رات دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، رات دن کے آرام کو چھوڑتا ہے، اہل و عیال کے آرام کو چھوڑتا ہے اور خوب محنت کے ساتھ کماتا ہے. لیکن یہ ساری شکلوں میں سے کوئی شکل اختیار کرتا ہے اور اختیار کرنے کے بعد جو حرام ہے وہ حلال ہے اس کو حرام بناتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولانا 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، چلہ بھی لگ رہا ہے اور 4 اشراق تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن میں برکت نہیں ہے. محنت بھی بہت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہے. یا خرچے بہت نکلتے ہیں، یا گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، خرچ پورا نہیں ہو رہا ہے. ارے بھائی خرچ پورا ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ حق تعالی شانہ نے چین، سکون، راحت، دلوں کا اطمینان رزق حلال اور طیب میں رکھا ہے. تو نے تو اپنی کارکردگی سے، اپنی عقل کی خرابی سے اس حلال رزقوں کو حرام بنا دیا ہے. وہ تیرے پیٹ میں بھی جا رہا ہے، تیرے ذریعے سے تیری اولاد کے پیٹ میں بھی جا رہا ہے، تیرے ذریعے سے تیری بیوی کے پیٹ میں بھی جا رہا ہے، تیرے ذریعے سے تیرے ماں باپ کے پیٹ میں بھی جا رہا ہے، اور تو مطمئن ہے کہ حلال ہے اور کہتا ہے سکون نہیں. کیسے سکون ملے گا؟ قرض لینے کے بعد عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہے کہ دینا نہیں ہے، اور اگر دیتے ہیں تو چپل بیچارے مانگنے والے کی گھس جاتی ہے، تب جا کر وہ قرض نکلتا ہے. کرایوں کا حال بھی یہی ہے، چاہے شخصی کسی کا مکان کرائے پر لیا ہے، چاہے اوقاف کا مکان کرائے پر لیا ہے، مسجدوں کا ہے، مدرسے کا ہے، اسپتال کا ہے، قبرستان کا ہے، ایسے اوقاف کے مکانات کرائے پر لیے ہیں. ہم کرایہ صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کرائے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مسجد کے پاس تو بہت پیسے ہیں، مدرسے کے پاس تو بہت پیسے ہیں، ہاسپٹل کی تو بہت ساری انکم ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب میرے اور آپ کے باپ کا ہے، یہ وقف کا ہے. ایک ایک پیسے کو ادا کرنا، کرائے کے ایک ایک روپیے کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے. اور پھر حیرت کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لوگ حمایتی بھی بہت ہو جاتے ہیں. حمایت تو کرنی چاہیے اوقاف کی، حمایت تو کرنی چاہیے حق کی، کہ بھائی نہیں غلط ہے، جب آپ مسجد کا کمرہ استعمال کر رہے ہیں، مدرسے کا کمرہ استعمال کر رہے ہیں، اوقاف مسلمین کا کمرہ استعمال کر رہا ہے، آپ کو برابر کرایہ ادا کرنا چاہیے.
تو اس کی ہم حمایت نہیں کرتے، حمایت اس کی کرنی ہے، مسجد کو کیا کھوٹ ہے، اس کو ذرا دے دو۔ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچے، ہم لاکھ نہیں کروڑ پتی ہے، اور ہم نے اپنا ایک مکان، ایک دکان کسی کو دی ہے، اور وہ کرائے میں ٹال مٹول کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت دیا ہے اللہ نے چھوڑ دو۔ وہاں تو دادا گیری، گنڈا گردی، کورٹ کچہری اور جو بھی کچھ کرنا ہے آدمی کر گزرتا ہے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ سب کیا مزاج کیوں بنا ہے؟ ہمارے پیٹ میں بلا قصد و ارادے کے غیر اختیاری طور پر حرام مال جا رہا ہے، اور حرام مال کے جانے کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی فکریں، ہم مسلمانوں کا مزاج، ہم مسلمانوں کی طبیعتیں خلاف شرع چلتے ہوئے اس کی عادی بن چکی ہے، اور عقل و دماغ ایسے خراب ہو چکے ہیں کہ دنیا کی ساری بدماشی سمجھ میں آتی ہیں، ساری عیاری سمجھ میں آتی ہیں، ساری چالاکی سمجھ میں آتی ہیں، سارا فریب، دھوکہ اور جھوٹ سمجھ میں آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور آپ کی شریعت مطہرہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے بھائی، اس وقت بہت اہم مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی اپنی کمائی کو قدم قدم پر دیکھے کہ میری کمائی حلال ہے یا نہیں، طیب ہے یا نہیں۔ اگر سب کچھ ہے لیکن ہماری کمائی حلال اور طیب نہیں ہے، یاد رکھیے گھر پورا نعمتوں سے آباد ہوگا، ساز و سامان سے آباد ہوگا، لیکن گھر میں چین، سکون، راحت، اطمینان کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ساری نعمتوں کے باوجود، سارے ساز و سامان کے باوجود، سارے اسباب راحت کے باوجود، کہیں تو آپ دیکھیں گے بیویاں شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہے، کہیں تو آپ دیکھیں گے اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اور نافرمانی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ ماں اور باپ آنسوؤں سے اپنے چہرے کو تر کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر آنسو بہا رہے ہیں، اور ایسے پریشان ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں۔ یہ سب رزق حرام کی مصیبت ہے۔ آج کل زمینوں کا دور ہے، الامان والحفیظ، یا تو زمینوں کو، دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کرنا اور غلط رشوت دے کر اپنے نام پر چڑھانا، کہیں 1 فٹ کا مسئلہ ہے، کہیں 1 بیگھے کا مسئلہ ہے، کہیں 1 گونٹھے کا مسئلہ ہے، آدمی چاہتا ہے مجھے ملے، جہاں سے ملے، جیسا ملے، ملنا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے۔ میں تو یاد کروں گا اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اس سلسلے میں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس وقت کی نہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اگلوں سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمارے اگلوں سے ایسی کوئی بھول ہوئی ہے، یا ہمارے اگلوں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ کام کیا ہے جس سے ہمارے پاس دوسروں کی زمین آ چکی ہے، ہمارا اخلاقی بلکہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو بالکل صاف کرے، کلیئر کرے، اور صاحب حق کو حق ادا کرے۔ یہ نہیں کہ میرے نام پر ہے، جس کا نام اس کی زمین، آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ زمین ہماری ہے، یقیناً آپ اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ دوسرے کی زمین ہے، آگے سے گڑبڑی چلی آ رہی ہے۔ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے، کالر ہلا کر کہتا ہے نام میرا ہے، میری ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کے تماشے ہیں، دنیا کے کھیل ہیں، اس میں لذت دنیا میں بھی حاصل نہیں ہوگی، چین سکون دنیا میں بھی حاصل نہیں ہوگا، اور حقیقت میں اس کا وقت احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب اس دنیا میں آنکھیں بند ہو جائے گی، 3 ساڑھے 3 گز کے گھڑے میں ہم سو جائیں گے، اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنے معاملے میں، رزق حلال کے معاملے میں ہم سب کو تیقظ اور بیداری نصیب فرمائے، اور رزق حرام اور رزق مشتبہ سے قدم قدم پر بچتے ہوئے رزق حلال اور طیب اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔